رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المتقين في جنات وعيون آخذين ما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله وآخرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مذہب اسلام محبت پیار اور اخوت دا درس دیندا ہے۔ اور اگر اج دے دور دے اندر عام مسلماناں دے ماحول اور معاشرے وچ ویکھیا جائے تو انتہائی نفرت اور ایک دوسرے دا بغض اور آپس دے اندر بے حد دوری پائی جاتی ہے۔ باوجود اس دے اپنے آپ مسلمان اور ایماندار کہلان دے، حالانکہ چیزاں اسلام اور ایمان دے منافی نے کہ ایک مسلمان دے نال نفرت کرے۔ پھر بندہ ایک اپنے رشتہ دار دے نال نفرت کرے، اسلام حسن سلوک دا سبق دیندا ہے، صلہ رحمی دا سبق دیندا ہے، رشتے نو ختم کرن دی اسلام دے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ جڑا بندہ رشتے نو جوڑ کے رکھے، اپنے رشتہ دار نال محبت رکھے، حسن سلوک والا معاملہ کرتا رہے، اسلام نے اس نو بڑیاں بشارتاں دتیاں نے اور خالق کائنات اس نو اپنیاں بے بہا نعمتاں دے نال نوازن دا وعدہ کردا ہے۔ دنیا اور آخرت دی زندگی دا سکون بھی یہ دے اندر یہ کہ میں اپنے والدین نال اچھا وقت گزاراں، اپنے بہن بھائیاں دے نال اچھا وقت گزاراں، اپنی برادری دے نال میں حسن سلوک کراں۔ حسن سلوک دا معنی یہ ہوندا ہے کہ میں جڑے بندے نال رواں تے اچھا رواں، او دے نال اگر چلاں تے اچھا چلاں، کوئی بھی او دے نال معاملہ کراں تے اس طرح دا معاملہ کراں میں چلا بھی جاواں تے جدوں بھی مینوں یاد کرے تے اچھیاں لفظاں نال یاد کرے۔ اے نہ کہے کہ 2 منٹ میرے کول بیٹھا ہے تے میری زندگی تے داؤ تے لا کے ٹر گیا، ایو جہاں میرے نال فراڈ کیتا تے مینوں سمجھ بھی نہیں ہوں دتی بھی میرے نال کردا کی پیا تے ہے مسلمان کرن والا۔ اچھا اسی پھر یہ سمجھنے ہیں کہ میں بڑی ہوشیاری کر لئیے، بڑی میں عقل مندی دا مظاہرہ کیتا ہے، بڑی میں سمجھداری کیتی ہے، میں اپنے فلاں مسلمان بھائی دا لا لیا ہے، یا اپنے سکے بھائی بھی زمین میں اپنے نام کروا لئیے، وہ دے پلاٹ کا میں قبضہ کر لیا ہے، یا والد فوت ہوئے تے وراثت وچ میں دوجیاں بھائیاں کچھ نہیں ہون دیتا تے میں جناب ساری زمین اپنے نام لے لئیے، میں والد دی وراثت لے لئیے، بھائیاں میں کچھ نہیں ہون جان دیتا۔ بندہ سمجھدا ہے بڑی ہوشیاری، بڑی سمجھداری، ایس تو بڑی اور بدبختی کوئی نہیں۔ بندہ اپنے سکیاں بھائیاں دا لے، اپنی سکیاں بہناں بندہ دا لے، انہاں نالوں بندہ ناراضگی رکھے، انہاں دے دروازے تے نہ جاوے یا انہاں بندہ اپنے گھر نہ آن دے۔ تسی اگر اپنے ماحول اور معاشرے دا مطالعہ کرو نا، اپنے دائیں بائیں دیکھو، باوجود اس کے کہ سارے نمازاں پڑھتے،
سارے روزے رکھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تے حلال کھاندے ہیں، تے جے انہاں کو پوچھو تے آندے ساڈے گھر سکون نا دی کوئی چیز نہیں، اسی سارے جاگ بے اطمینانی دا شکار ہاں تے رات نوں نیند نہیں آوندی تے جے آ جاندی ہے بے اطمینانی وچ ہی آوندی ہے، نہ دنے سکون ہے نہ رات نوں سکون ہے۔ بندہ حیران ہوندا ہے بھی قرآن دیا تلاوتاں بھی کرنے ہاں، حلال کھانے ہاں، حرام نہیں کھاندے، نمازاں بھی پڑھنے ہاں، دعاواں بھی کرنے ہاں، ذکر بھی کرنے ہاں، اذکار بھی کرنے ہاں، رب دی یاد بھی کرنے ہاں، اے باوجود بے سکونی ہے۔ تے جے انہاں کو پوچھو بھی یہ بے سکونی دی پھر کی وجہ ہے، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا تے نہیں، تے پھر وہ دسن گے کہ بیٹا اپنے والدین نال نہیں بولدا، 5 سال گزر گئے نے، اے اپنے کدی والد نال بولی نہیں، والد اپنی اولاد نال کدی نہیں بولیا، بیٹی دا ماں دے نال جھگڑا ہے، گھر دے اندر ہر کسی دا اپنا اپنا منہ ہے، نہ رل کے کھانا کھانے، نہ اکٹھیاں بہنے، نہ کسی معاملے وچ مشورہ کرنے، نہ ایک دوسرے نال پیار اور محبت کی گفتگو کرنی ہے، تے پھر اس گھر دے اندر بے برکتی اور نحوست ہی ہونی ہے، اور کی ہونا ہے؟ بھئی جڑا اسلام اے تعلیم دینا ہے کہ تو جمعہ پڑھ، جس اسلام نے اے تعلیم دیتی ہے کہ تو نماز پڑھ، جس اسلام نے تیرے حکم دیتا ہے کہ تو روزے رکھ، تو جس اسلام نے یہ تعلیم دیتی ہے تو اللہ کو دعا کر، ذکر و اذکار کر، اے حلال کما، اس اسلام نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے گھر دے اندر سارے نال پیار اور محبت نال رہنا ہے، اسلام دا حکم ہے۔ اس تے تو عمل ہی نہیں کیتا، تو والدین دا تے حیا ہی نہیں کیتا، والدین نے اولاد نال کئی والدین بھی بڑی سختی کر دینے، اولاد نال نرمی دا معاملہ کرنا چاہیے، چلو کبھی کبھی سختی بھی کرنی پوندی ہے انہاں دی تربیت اچھی کرنے واسطے، تو گھر دے اندر سونا ماحول بنانا چاہیے، یہ اسلام دا حکم ہے۔ مسلمانوں نے گل سناؤ، اسلام کی تعلیم سناؤ، اس موضوع دے اندر گفتگو کرو تو لوگ سوچن پہ جاندے نے کہ میں تے ٹھیک کرنا، میرا بھائی جڑا وہ میرے نال ٹھیک نہیں کرتا، پھر میں کی کراں؟ میں تے ٹھیک کرنا، میرے والدین میرے نال سختی زیادہ کرتے ہیں، والدین سوچتے ہیں کہ میں تے بڑی نرمی کرنا، بڑے پیار کرنا، شفقت کرنا، جدوں میرا بیٹا ہی میرے نال ٹھیک نہیں رہندا میں کی کراں؟ ہر بندہ آندا ہے میں تے ٹھیک ہاں، وہ اگلا انج کرتا ہے، میں تے چاہتا سی کہ پیار اور محبت کی زندگی گزاریے، میریاں بہناں میرے گھر دے اندر آؤں، میں انہاں دے گھر وچ جاواں، آپس وچ مشورہ کریے، معاملات اچھے طریقے نال آپس وچ طے کریے، محبت کی زندگی گزاریے، کی کریے؟ انہاں بہناں وچ وہ بہن ہے وہ ساریاں بہناں سنگ رلا لیندی ہے، وہ میرے گھر آؤں مینوں گھر جان ہی نہیں دینیاں، جے میں ٹر جانا تو کوئی گل کر دینیاں نے، وہ بھائی گلاں ہو ہی جانیاں نے، انسان ہے کوئی وعدہ گھاٹا انسان کو ہو ہی جاندا ہے۔ اچھا تے دنیا دی زندگی تے کون ہے جدے کو کوئی ہو جیا بول نہ بنی جاوے جڑا دوسرے دے مزاج دے خلاف نہ ہوئے؟ کوئی بھی نہیں، کسی وقت کوئی ہو جیا کام ہو جاتا ہے، کوئی ہو جیا بول بنی جاتا ہے، کوئی ہو جیا گفتگو ہو جاتی ہے، میرے کو ہو سکتی ہے، تواڈے کو ہو سکتی ہے جڑے میرے بھائی دے مزاج دے خلاف ہے، یا میری ہمشیرہ کو ہو سکتی ہے جڑی میرے مزاج دے خلاف ہے۔ اگر وہ کوئی ہو جیا لفظ بھلی گیا، وہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو لے کے لے جانا چاہیے، یا اس کو اس حد تک لے جانا چاہیے بھی وہ میرے دروازے پر نہیں آ سکتی، میں وہ دروازے تے نہیں آ سکتا، میرے بھائی میرے نال نہیں بولنا، میں وہ نال نہیں بولنا، اس حد تک لے جانا چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈے گھر اس گلے تو برباد ہو گئے،
سب کچھ ہوندیا پیسہ دولت مال نعمت سب کچھ ہوندیا گھراں وچ سکون ہی نہیں بے سکونی دی زندگی گزار رہے تے زندگی تے ایک باری لمبی کہ پھر یہ دوبارہ نہیں ملے خوشی خوشی گزارو سونی زندگی گزارو تے سونی زندگی دا نسخہ کی ہے اپنے بھائی نالوں ناراض تھوڑا جہا وہ وعدہ گھاٹا ہو گیا تو کوئی ڈر نہیں تو معاف کر دے ہو گیا تو کوئی ڈر نہیں انہیں سمجھ نہیں وہ جمعہ نہیں پڑھتا ان دین دی تعلیم کی سمجھ نہیں تیرے سمجھے تو جو تھوڑا جہا مال دبا بھی لے تو معاف کر دے چھڑ دے وہ سکون دی زندگی گزار اللہ پاک تو اگر اس رشتے برقرار رکھنے واسطے اللہ کے حکم تے عمل کر کے تیرا اس مال دبا بھی لیا چھڑ دے میں دا معاف کر دے میں گا ناراضگی نہیں کرے گا اللہ تیرے واسطے رزق دے دروازے بھی کھول دے گا تے اللہ جنت دے دروازے بھی تیرے واسطے کھول دے گا کر کے دے ویسے ہوندا بڑا مشکل ہے بندے لگدا ہے سارا کچھ جائیداد تے لے گئے میں تے بھوکیا مر جانا اوے اللہ کسی بھی بھوکیا نہیں ران دیندا کوئی جائیداد اکٹھیاں کیتیاں بندہ امیر نہیں جے ہو جاندا تے نہ ہی کسی بھی کوئی جائیداد دبا لے تے اے او دے نال غریب ہو جانا اے رزق والا معاملہ سارا میرے اللہ دے ہاتھ وچ ہے میں کئی بندے ایسے دیکھے نے کہ جنہاں نے اپنے براہماں دی جائیداد دبا لئی پلاٹاں تے قبضے کر لین کوٹھیاں تے قبضے کر لینے اپنے دلوں بڑے امیر بنے نے 2-4 سال 10 سال 15 دے سیاشی دے گزار چھڑے نے تے او بیچارہ روندا پھردا ہے محنت مزدوری کردا پھردا ہے اللہ اے دے گھر وچ ایہو جہا پتر پیدا کر چھڑیا جڑا دنیا دا سارے تو بھی کم ہے تے نشئی ہے اے بیچ کے نشے تے لائی ہوندا ہے بیچ کے زنا تے لائی ہوندا ہے اے اپنے پیو نال بولدا نہیں والد نوں گھروں کر چھڑیا والدہ گھروں کر چھڑیا وہ ساری برباد کر چھڑی ہے جڑی اس اپنی براہماں دی کٹی ہوئی تو سنی ویکھیا دنیا دے اندر اللہ دی قسمیں 2-4 دن ہونے ایک بندہ میں نے اپنے بیٹے دی ایک گل سنا رہا ہی میں سن کے گل اپنے کناں میں ہاتھ لایا ایو جے بھی بیٹے ہوتے وہ پیا کے وہ نشئی ہے نشہ کردا ہے تے او دی شادی کیتی اس اپنی بیوی نے بھی نشے تے لا چھڑیا وہ پھر بیوی دی طلاق دلوا کے وارثاں نے کیا ہے کہ اپنی بیٹی اپنے گھر لے جاؤ اپنی امی نو مار دے پیا تے اتنا اس ماریا ساڈی ضرورت نہیں اسی اگاں ہو کے چھڑا سکیے پھر محلے دے بچے آئے نے نوجوان انہاں نے آ کے اس نو ماریا پکڑیا اور او دے کول دی والدہ چھڑایا اے تے ادھی کہانی پیا سنانا اس تو بڑیاں اس کہانیاں میں سنائیاں نے میں حیران ہو گیا کہ ایو جی اولاد دی دنیا تے ہوندی اور کی کرے گا ساری جائیداد برباد کر کے رکھ دے گا میں اس بندے نے کو جواب کی تے گھنٹہ گل سن کے میں کیا میں ان محسوس ہوندا ہے کہ والدین کو کوئی غلطی ہوئی کوئی کسی رشتہ دار نال کوئی زیادتی کیتی ہوئی ہے انہاں نے آکھ سوچن کسے ماڑے رشتہ دار نال کوئی غلطی کر بیٹھے کوئی کسے دا پیسہ تے نہ کھادا کوئی کسی غریب رشتہ دار نو تنگ تے نہ کیتا انہاں ناک سوچن تے جے سوچ وچ نہیں ہوندا ذہن وچ نہیں ہوندا تے پھر اللہ کول معافی مانگنا اللہ سان تے نہیں ذہن وچ تے آوندا جے ساڈے کول زندگی دی غلطی ہو گئی ہے تے سانو معاف کر چھڑا تو جو انہاں دے ذہن وچ ہوندا تے اودے کول جا کے معافی مانگن بیٹا ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اے اللہ پاک سزا دے دیندا ہے اس دنیا میں اپنی اولاد کو سزا دیوا رہا ہے جڑی اج تو 20 سال 10 سال پہلے نہ غلطی کیتی ہوئی اللہ بندے نو ڈھیل دیندا ہے پر بڑیاں گناہاں دی سزا اللہ پاک دنیا دے اندر ہی دے سکدا ہے ایک بندے نے بڑی اکٹھی جائیداد برآمد لا کے بہناں لا کے او بہن میرے دروازے تے نہ آوے بھائی میرے دروازے تے نہ آوے اے دے کول وجود وچ طاقت ہے صحت بڑے پلاٹ دے کاروبار نے ہیں او بھی نہ آوے نہیں کسی دی ضرورت ہی نہیں او تیرے نہیں ضرورت اسلام آلے بہن تیرے دروازے تے آوے تو ادا استقبال کر تو ادا نال پیار کر تو ادا نال محبت کر جاندیاں ہویاں ان کو دے دے
یہ پیسے کی وجہ تو آنا ہے میں کسی کی ضرورت نہیں تے دل چاہے 6 مہینہ سالے بعد فالج پہ جاؤ یہ دے بازو ہی نہ کام کرن یہ دیاں لتے ہی نہ کام کرن اے ہن بھائی دا محتاج ہو گیا ہن اسپتال کون لے جائے گا غیر کوئی لے جاتے ہیں اوے بھامے دشمن اے ہی جائے گا تے اے ہی اٹھا کے اسپتال لے جائے گا اے ہی تیرا علاج کرے گا تیریاں بہنیں ہی ہوں گیاں تیرا علاج کروانے واسطے ساری زندگی جو تیرے کو پیسہ ایک نال بولے ہی نہیں تو انہاں دروازے تے نہیں ہون دیتا کبھی پیار اور محبت نال تو انہاں دے دروازے تے نہیں گیا غیراں نال انج ملدے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملدے بڑی عاجزی نال سلام لیندا ہے اسے گلی وچ شیرا دا دروازہ کبھی نہیں گیا کی ہوئے اس میرے بیٹے دے بارے میں چاند جا کیا اس میں رشتہ نہیں دیتا اس میرا رشتہ لیا نہیں وہ رشتے نصیبہ نال ہوندے نے تے اوتے لکھے جاندے نے نہیں معاملہ رشتے دا حل ہویا کی ڈارے تیری ہمشیرہ تے ہے تیرا بھائی تے ہے وہ انہاں رشتیاں نو پہچان حجاج دے دور وچ 3 بندے گرفتار ہو گئے میری گل سنیا تے پلے بن لوے جدو بندے گرفتار ہوئے تے ایک عورت آئی حجاج ابن یوسف دے عدالت وچ آ کے رون لگ انتہائی رون بڑیاں منتاں کہ حجاج اے جڑے 3 تو بندے پھڑ کے لے آندے نے اور انہاں واسطے موت دی سزا دا اعلان کر دیتے تے اے میرے گھر وچ تے اتنا ہی ایک میرا بیٹا ہے ایک میرا خامند ہے ایک میرا بھائی ہے میرا تے گھر ہی ختم ہو جائے گا تے مہربانی چھڑ دے انہاں دا کوئی جرم ہے جڑا یا نہیں حجاج ابن یوسف تے بڑا ظالم بادشاہ ہویا ہے بڑا تکڑا لوگاں نے یہ سزا دے دیندا او عورت نے انتہائی محنتاں کیتیاں رونی حجاج آکھن لگا پھر انہاں وچوں نا تو جے سفارش کرنی ہے تے میں ایک ہی چھڑ دینا سارے نہیں چھڑ سکدا انہاں 3 وچوں جن تو آکھے نا میں چھڑ دینا گل میری توجہ نال سن دیو ذہن چ بٹھایا بھی نصیحت واسطے رکھدا کرنا 3 وچوں اسا کہ میں ایک چھڑ دینا جدے طرف تو اشارہ کرے نا جدے بارے وچ کنے بھی میرے بیٹے چھڑ دے میرے بھائی چھڑ دے میرے خامد نو چھڑ دے جن کنے میں چھڑ دینا لیکن ایک سارے نہیں ایک ہی دی سزا تیرے کہن دے تے معاف کر دینا دوڑے ذہن وچ کی ہوندا ہے عورت کی آکھے بیٹے چھڑ دے عورت کی آندی ہے عورت دا مزاج عورت دا مزاج ماں دا مزاج ماں دی محبت اس عورت نے کہنا سی کہ میرے بیٹے چھڑ دے کیونکہ عورت ساری تکلیفاں برداشت کر لیندی ہے لیکن اپنی اولاد کی تکلیف برداشت ہے یا نہیں ہے آندے نہ کہ اولاد بھائی بھی چھڑوا دیندی ہے اولاد رشتہ دار بھی چھڑوا دیندی ہے اولاد برادریاں چھڑوا دیندی ہے لیکن چھڈی دیاں نہیں ہونیاں اولاد اولاد ہے بھائی بھائی نے برادری برادری ہے جی میں اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے پالنا اسلام کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے کہ اپنے بھائیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے انہاں نال مراد حجاج ابن یوسف دے ذہن وچ بھی یہ آئی کہ اس عورت نے آخنا میرے بیٹے نے چھڑ دے لیکن او عورت بولی کہ تو میرے بھائی چھڑ عورت نے کیا کہ سن دے ہو بے اوے مسلمانوں میرے بھائی چھڑ دے عورت نے نہیں آکھیا میرے خامد نو چھڑ دے میرے بیٹے چھڑ دے حجاج ابن یوسف عورت کی بات سن کے بھی اپنا بکا رہ گیا حیران ہو گیا ادھر بھی ذہن ہے کہ عورت کی میرے بیٹے چھڑ دے جوان بیٹا اور ان پتہ کہ چھری تے لٹکایا جائے گا سزائے موت کا اعلان
حیران رہ گیا کس بیٹے کا سوال نہیں کیتا تو ساتھ پوچھیا کہ میرا دے ذہن سی کہ تو کہنے گی میرے بیٹے نے چھاڑ دے تو تو کیا میرے تے اسی تے بھائیاں نال ناراض لگے پھرنے 10 سال ہو گئے نے ہر عیدی تے سارے بندیاں مسجد چ ملدا لیکن یہ براؤ اپنے نال سارے دے گھراں وچ جاندا ہے لیکن اپنے بھائی دے دروازے تے یہی گل نہیں پھردا بھی وہ میرے نال بولدا میں بھی سنانا حدیث وچوں یہ بھی گل غلط ہے وہ نہیں بولدا وہ تے سمجھدا نہیں اسلام نو وہ تے جمعہ نہیں پڑھدا وہ تے قرآن نو پڑھدا نہیں سنیا اس قدری تو تے سننا تو چاہنا دے دروازے دے اوتے تے تو نے اللہ کولو انعام دنیا اور آخرت دے دروازے اوتے جا اس پلاٹ ادھا دبا بھی لیا تے کی ہو گیا پلاٹ کوئی وہ دیندا کوئی والدین دیندے نے پلاٹ تے میرا اللہ دیندا جے تو ان معاف کر چھڑے نا باوجود اس تے کہ اس ہاتھ کھا لے پھر بھی وہ دروازے تے ٹر جاوے اللہ پاک دے نالوں کئی دگنا اور 3 گنا زیادہ سونا سنا اللہ پاک دے نالوں 3 زیادہ امیر کر دے لیکن تو کر کے تے دیکھ عورت نو آنکھن دا حجاج ابن یوسف بھائی دا سوال کیتا ہی بیٹے دا نو کیتا عورتاں دی حجاج میں شادی کروں گی تو خامد بھی مل جائے گا اگر تو میرے خامد نو پھانسی لگا دیتا تو میں شادی کر لوں میں خامد مل جائے گا تو جب میں شادی کر لی خامد مل گیا شادی تو بعد میں بیٹا بھی مل جائے گا لیکن نہ میرے والدین نے ہونا کہ نہ میرے بھائی ملنا عورت نے کمال دی گل کی ہے تسی بھی سمجھ دیو بیٹھ نہیں نہ میرے والدین نے دنیا تے آونا تے نہ میرا بھائی میں ملنا اللہ دا قرآن آندا ہے اے لوگو اپنے بھائیاں نال حسن سلوک کرو بہناں نال حسن سلوک کرو بیوی نال حسن سلوک کرو اولاد نال حسن سلوک کرو گھر برباد ہو گئے گھراں وچ لڑائیاں نہیں ختم ہوندیاں میاں بیوی آندی ہے خامد میرے زیر ہوئے اے میری ہر گل مننے مرد اس چکر وچ پیا ہے عورت میری ہر گل مننے اوے نہیں ہر گل اس نے نہیں مننی ہر گل اس نے نہیں مننی مرد دے اپنے حقوق نے عورت دے اپنے حقوق نے عورت بھی اسلام نو سمجھے مرد بھی اسلام نو سمجھے اے اودا لحاظ کرے او ایدا لحاظ کرے ایڈی سونی زندگی سکون دی گزرے دی اے دنیا دا گھر تیرا جنت دا منظر پیش کرے اسلام نو سمجھ قرآن نو پڑھ ترجمے نال اللہ دا قرآن آندا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین من المحسنین نیکی کرو حسن سلوک سونا وقت گزارو انج دا وقت گزارو تسی ٹر جاؤ تے بندے صرف دعا نہ دعاواں دین دعاڑیاں ساتھ نسلاں دی دعاواں دیندے رہن یار بڑا چنگا بندہ ہے جڑا ساڈے کول 5 منٹ بیٹھا ہے ایڈا سونا او دا بانا ایڈا سونا او دا رحمت رہنا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دنیا دی زندگی دا ہر معاملہ آخرت دا معاملہ اللہ دی رحمت نال چلنا تے اللہ دے جڑا بندہ نیکی کرے حسن سلوک کرے اسی اپنی رحمت اس پلیٹ وچ رکھ کے دے دینے ان رحمت اللہ تے جے اللہ دی رحمت دی گھر وچ نہیں ہونی اساں اس نے سلوک کرنا نہیں پھر رحمت کدوں ہونی تے جدوں اس نے سلوک نہیں کرنا رحمت نہیں ہونی رحمت نہ ہوے تے پھر گھر دی سکون کدوں ہونا پیسے نال نہیں جے سکون آوندا میں رب دی عزت دی قسم ہے جو کچھ میں اسلام دا مطالعہ کیتا ہے پیسے نال نہیں جے سکون دولت نال نہیں سکون آوندا براواں نال حسن سلوک کیتیاں سکون آوندا ہے بہناں دے گھر گیا حسن سلوک کیتیاں سکون آوندا ہے بہناں اپنے گھر دے دروازے تو پابندی نہ لا کے حسن سلوک کر کے سکون آوندا ہے اپنی اولاد دے نال شفقت اور پیار والا معاملہ کر کے
اپنے ماں پیو گھر وچ انج رکھیا کر اے منسٹر اے وزیر اعظم انج رکھیا کر پیار اور محبت نال حسن سلوک والے دین نال کرے گا تے پھر شکر جائے گا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میں تقریر پہ کرنا نہ سمجھانا پہ اپنے آپ نے سمجھانا پہ تے ساڈے ذہن وچ آندا سی ہن کی کریے او میرے بھائی جے میرے نال کیتا ہے میری ہمشیرہ نے میرے نال کیتا ہے تے چاچو جڑے نے میں تے بڑا اس نال سلوک کرنا او جے راضی نہیں راندے مامو راضی نہیں راندا خالہ راضی نہیں راندی پھوپھی راضی نہیں راندی میں تے بڑیاں اچھیاں کرنا لیکن برادری والے اچھے میرے نال ابو اچھائی نہیں کرتے میں دل نال کوئی وظیفہ دسو جی پتہ نہیں کی چکر ہے جڑے بندے نال چنگیائی کرنی او کو ڈانگی مار ہے کہ نہیں ذہن ہے کہ نہیں او اللہ دے بندے اس واسطے تے اچھائی نہیں کرنا اس واسطے تے حسن سلوک نہیں کرنا کہ ابو میرے نال کرے میں تے حسن سلوک اس واسطے کیتا ہے کہ میرا اللہ راضی او مارے پیا ڈانگ او کرے پیا میری مخالفت او کرے پیا میری عزت حملہ او کرے پیا میرا گلا او کرے پیا غیبت میں تے کرنا او دے نال حسن سلوک جے میرے اللہ دا حکم ہے اللہ نے تو حسن سلوک کر میں انہیں نال عزت زیادہ دینا تو باوجود مخالفت دے گھر چلا جا حسن سلوک کر میں تیرے نالوں زیادہ عزت دیواں گا میں میرے معاملے اودے نالوں بہتر کر دیواں گا رحمت اللہ قریب من المحسنین ایک دہاڑا تے میرا معاملہ ہے اپنے دے نال دوانیاں دے نال تے ذرا دیکھو میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے نال معاملہ تے دشمناں دے نال حسن سلوک صحابہ دے نال حسن سلوک تے اسلام دے دشمناں دے نال حسن سلوک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مسجد نبوی دے ستون دے نال بندہ ہویا ذرا توجہ نال سنیں تے ذہن وچ سوال نکل جائے دا جواب مل جائے میں کی کراں اپنا میں کی کراں مسیرہ جی کر دیے والدہ جے نرمی نہیں کر دی والد جے نرمی نہیں کردا بھائی جے کردا ہے میں کراں اے کیڑی بندہ ہویا اے کون ہے جڑا امامہ دا سردار ہے امامہ بن آسان اور ایک دن نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرن لئی معاذ اللہ سمامہ دے چچا نے آگے اللہ دے نبی نے دس دیتا ہے یا رسول اللہ میرے بھتیجے سمامہ دا تہاڈے بارے دے اندر فیصلہ اچھا نہیں قتل دے ارادے نال نکلے ہوئے ایک وقت آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے اوتے اس نے حملہ کیتا تے کئی صحابہ نوں سمامہ نے شہید کر دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے کہ سمامہ دا قتل کرنا مباح جتے جن سمامہ مل جائے اس قتل کر دیتا جائے تے پھر ایک دن سمامہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے شکنجے دے اندر آ گئے صحابہ نے گرفتار کر لیا کہ سمامہ یمامہ دا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بندہ ہویا ہے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کول جدو صحابہ نے پیش کیتا نا آپ نے فرمایا مسجد نبی دے ستون دے نال بن دیو جدو بنیا گیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ تیرا کی خیال ہے
سماما لگا ان تقتل ذات بن ان تعفو عن شاکر اب آپ توجہ نوجوانوں توجہ اے سمامہ یمامہ دا سردار ہے اے یمامہ دا سردار سمامہ ہوئے جس نے اس وقت کے اندر اللہ کے نبی معاذ اللہ قتل کرن دا فیصلہ بھی کیتا ہویا آج میرے نبی دے سامنے بدھا ہویا ہے ہاتھ پیرے دے بدھے ہوئے نے مسجد نبی دے سکون نال جکڑے ہوئے اللہ دے نبی پوچھ دے نے کی خیال تیرا کی آل سمامہ تیرا تے سمامہ پہلا جڑا جملہ بول دیا گا جن میں قتل کرو گے تے میں میرا وارث نہیں بدلہ لین والے بھی پیچھے موجود نے چودھری آدمی آئی گل نہیں ہونی نس کی سردار آدمی آئی بڑا بڑا آدمی تکڑی گل کی انجی گل کری دی کدے سامنے کیا کرتا ہے جنہ دے کول بدھا ہے آپ سلم اشارہ بھی کر دیں تیری بوتی بھی نہ لبے گل تکڑی سب تو کڑی گل ترش گل کی تیس کے نہیں تو آنا میں کی کر میرا بھائی جی آنی کر 10 سال لگے نے ہمشیرہ نال بولے یہ دے گھر ہی نہیں یہ دے گھر ہی نہیں میں کی کر وہ جے گلاں نہیں کر دی رہندی تو چنگا سنی چنگا مسلمان ہے ایماندار ہے تو جو اس بچارے نے اسلام دا نہیں پتا پورا اسلام دی تعلیم تو نہیں واقف ہے تو تے واقف ہے یار تو تے گھر چلا جا ایس تو تکڑی گل بے روخی گل ترش گل کوجی گل کی ہونی ہے میرے اللہ دے نبی دے سامنے کہی دیئے بدھا ہوئے تے اللہ دے نبی پوچھ رہے ہیں کہ خیال آتا ہے جے قتل کیوں تو ہے قتل کا بدلہ لیا جائے گا ان تعفو عن شاکر تے جے معاف کر دیو تے میں پھر ایہو جہا بندہ نہیں جڑا شکر گزار نہ ہوا تہاڈی معافی دی بے قدری کراں اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ ٹھیک ان بدیاں نال دیو تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جڑی اٹھنی ہے نا او دا تازہ دودھ کڈ کے سمامہ پیانے اے دے کھانے پینے دا راشن اے دا کھانا میرے گھر آوے گا سردار ہے آپ نے عزت کی تھی بڑا آدمی کھانا میرے گھر آئے گا تے اس نو کی پیانا ہے دودھ پیانا ہے او کی آندا ہے پیا ان تقتل جے میں نے قتل کیتا نا تے میرے پیچھے بدلہ لین والے موجود نے اللہ دے نبی ابو جواب کی دے رہے ہیں صحابہ ان دودھ پیانا ہے تے پیانا بھی میری اٹھنی دا تازہ دودھ کڈ کے دوسرا دینا ہے تے اللہ دے نبی آئے نے آپ نے فرمایا سمامہ کی خیال ہے ایو سمامہ نے جواب دیتا ہے بڑے ترش جواب دیتے نے سمامہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے آپ نے فرمایا صحابہ سمامہ دے کھانے دا خیال کرنا ہے دودھ پلانا ہے اپنے کئی دن نال اچھا معاملہ حسن سلوک کرنا ہے میں رک جانا میرا مقصد تقریر تے نہیں مقصد اسلام دی تعلیم سان کو سمجھ آ جائے اسلام ہے اسی تے اپنے والد نال حسن سلوک نہیں کر سکتے اسی تے اپنی والدہ نال حسن سلوک نہیں کر سکتے اے او ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دا فیصلہ کیتا ہے میں آپ نو قتل کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ ہے چچا نے آپ دس دیتا آج بدھا ہویا مجبور ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنال اچھا معاملہ کرنا ہے تیسرا دن ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے کہ آپ نے فرمایا سمامہ کی خیال ہے وہ سمامہ نے جواب دیتا ہے کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسیاں کھول دیو صحابہ بھی حیران
یہ جواب کی دینا پھردا ہے آکڑ دا کیویں گلاں کیویں کردا ہے اگوں ہے ساڈا قیدی آپ بندہ ہے پھڑ کے آندا گلاں کیویں کردا ہے اللہ دے نبیاں دے نال چھڈ دو سرکار پاک دا حکم ہے صحابہ نے رسیاں کھول دتیاں مسجد دے وچوں دوڑ گئے سماما مدینے چوں باہر نکل گیا تے سوچی پہ گیا سماما اپنے آپ آکھن لگا کہ میں کی کیتا انہاں نے میرے نال کی کیتا جے او چاندے تے میری قتل کروا سکدے ہاں جے چاندے تے میں قتل کروا دیتے لیکن میں کچھ جواب دیتا رہا میں بڑیاں انہاں دے نال سخت گلاں کیتیاں نے تے انہاں نے میرے نال بڑا بہترین حسن سلوک کیتا سماما اوتے کہ چشمے دے اوتے غسل کردا ہے تے غسل کر کے واپس آ جاندا ہے مسجد نبوی دے دروازے تے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی ہے آپ نے فرمایا سماما واپس کیویں آئے اساں تے تینوں چھڈ چھڈا آئی آکھن لگا یا رسول اللہ چھڈ دے دیتا ہے پر جان جو گاران نہیں دے دیتا اللہ دے نبی تہاڈا حسن سلوک مینوں یقین ہو گیا کہ تہاڈا مذہب سچا ہے تسی اللہ دے سچے نبی ہو مینوں کلمہ پڑھوا دیو حضرت سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے تے عمرہ کیتا ہے مکے دے اندر چلے گئے نے عمرہ کیتا ہے تے اپنے یمامہ اپنے شہر دے اندر واپس چلے گئے نے تے مکے والے جتنی گندم آندی ہے ساری یمامہ دے اندر آندی ہے سمامہ نے گندم بند کر دیتی ہے مکے والے بڑے پریشان ہو گئے سارے ایک وفد لے کے سمامہ دے کول یمامہ دے اندر پہنچ گئے کہ تو گندم بند کر دیتی ہے جناب مکے دے اندر دیکھات آ گئے ساڈے کول کھانے دیاں کوئی چیزاں نہیں رہ گیاں تو مہربانی کر تے گندم دے گلا ساڈے ال بھیج جدو اس وفد نے گل کیتی ہے سمامہ دے نال تے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے میں تانوں گندم اودوں تک نہیں دینی جدوں تک میں اجازت مدینے دے اندر نہیں دینی اے پریشان ہو گئے کہ مدینے والے بڑیاں تکلیفاں دے کے گڑے ہیں اب آپ تھوڑے ذہن دے اندر ہے کہ میرے نبی کیویں ہجرت کر کے گئے نے کیویں نہ اونٹ میرے نبی نوں پکڑنے دے معاذ اللہ قتل کرن دے اعلان کیتے نے کیویں میرے نبی نوں تلاش کردے رہے نے سرکار پاک جدوں مکے وچوں نکلے نے تے جدوں بیت اللہ دے آپ دے سامنے پہاڑیاں دی اوٹ آن لگی ہے تے اللہ دے نبی بیت اللہ دی طرف منہ کر کے رو پین تے آندے بیت اللہ تینوں چھڈن تے دل تے نہیں کردا پر کی کراں اپنی قوم نے مجبور کر دیتا ہے اللہ دے نبی اس حالت وچ مکے چوں نکل رہے نے تے آجے مکے والے سمامہ دے کول جدوں گندم تے غلہ لین گئے دستخط مدینے دے اندروں ہونے نے غلہ ملنا ہے انہاں دے غلے دی اور شکل بھی کوئی نہیں مشورہ کرتے نے کی کریے پھر مدینے دے اندر چلے جائیے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یاد ہے نہ کتنے ظلم سنتے ہوئے کتنی زیادتیاں کیتیاں ہوئیاں مدینے دے اندر جاواں گے اجازت نہ لبے اج کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاطی لکھ دینے شرم ہوندی ہے جی آپ کے سامنے جائیے جتنیاں تکلیفاں دتیاں نے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کیتا ہے خاطی لکھ دینے ابو سفیان دی جناب ابو سفیان دا وفد جناب خط پہ لکھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کی ہو گیا
کیے کہ ایسا اسلام نہیں منیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہیں دیتی پر والے رشتہ دار تے ہیں مکے کے اندر غلہ کوئی نہیں گندم کوئی نہیں سامان ہوا کو ساڈا غلہ کھول دے وے سامان ہوا کو گندم سے بنائی شروع کر دے وے تسی مہربانی فرماؤ ساڈے بچے بھی بھوکے نہ مر رہے ہیں جدوں خط میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے آپ نے واپس جواب مکے والیاں نہیں دیتا بلکہ خط سامان لکھ دے اسی کی آنے میرے بھائی آنج کیتا میں کی کرا میرے والد ہی آنج میں کی کرا میری مشیرے ہی آنج سنیا ذرا ٹائم اجازت نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مکے والیاں نہیں دیتا آپ نے سماما نو خط لکھے فرمایا سماما اے مکے والے جڑے نے میرے رشتہ دار نے میرے دادے نے میری برادری کے قریشی نے میرے تعلق والے نے میرا نسبی تعلق انہاں دے نال جے بھوکیوں تے میں محمد برداشت نہیں کر سکدا اے ضرور ہے انہاں نے اسلام نہیں آندا اے اپنے مقام تے ٹھیک ہے انہاں نے ساڈے نال زیادتیاں کیتیاں نے پر سماما میں محمد سفارش دے انہاں دا گلا کھول دے انہاں دے کول گندم بھیج دے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماما جڑا خط لکھیا ہے او دے اندر اپنے رشتہ داری دا ذکر کیتا ہے اینا دے نے حسن سلوک کر اپنے رشتہ داراں نال انہاں زیادتی دی باقی تے کوئی نہیں چھڈی ہیں تے اسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے منن والے آپ دے طریقے دے منن والے او تے دشمن نے اللہ دے نبی دے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سماما انہاں نے گندم دینی ہے انہاں دا غلہ کھول دے میرے رشتہ دار نے میری برادری ہے میرے دادکے نے میرے لگدے نے میرے تعلق والے نے اساں انہاں بھوکیاں نہیں مرن دینا انہاں دی گندم کھول اللہ دا قرآن آندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین جڑا بندہ حسن سلوک کردا ہے نا اپنی بیوی نال بچیاں نال والدین نال بھائیاں نال بہناں نال دوستاں نال جڑے بھی مسلمان نال حسن سلوک کردا ہے اللہ پاک او دی رحمت انج کردا ہے انج رحمت کردا ہے انج رحمت کردا ہی نہیں صرف پلیٹ دے رکھ کے اللہ رحمت دیندا ہے وما علینا الا